بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 49 ہے۔ آج کے سبق میں ہم مستشرقین کی کچھ خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ مستشرقین کے رسائل اور جرائد کون سے ہیں اور مستشرقین کی تحقیقات کو آگے پھیلانے میں ان کا کیا کردار ہے۔ اب ہم ان رسائل اور جرائد کا تذکرہ کرنے والے ہیں جن میں مستشرقین لکھتے لکھاتے رہے یا جنہیں مستشرقین ہی نے جاری کیا ہے۔ تو یہ رسائل اور جرائد بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ہم صرف مشہور رسائل اور جرائد کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر مستشرقین نے ان رسائل اور جرائد کی اہمیت پر زیادہ زور کیوں دیا اور ان سے زیادہ کام کیوں لیا۔ اس کی 3-4 بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو رسائل اور جرائد ہوتے ہیں ان میں عام طور پر کسی ایک موضوع سے متعلق بات نہیں کی جاتی بلکہ ایک سے زیادہ موضوعات پر بات کی جاتی ہے، تو مختلف حوالوں سے فکر اور تحقیقات کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کتاب میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا اور ایک ہی موضوع سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ان رسائل اور جرائد میں ایک سے زیادہ محققین اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں اور کتاب میں عام طور پر ایک ہی محقق اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں، تو اس طرح ان رسائل اور جرائد کے ذریعے سے ایک سے زیادہ محققین کی تحقیقات کو آگے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس میں لاگت بھی کم آتی ہے، ایک کتاب کی اشاعت پر زیادہ خرچ آتا ہے اور رسالہ اس سے ذرا کم لاگت میں تیار ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت پہ زیادہ زور دیا کہ اس پہ وسائل تھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ اسی طرح اس کی اشاعت بھی زیادہ ہوتی تھی اور وہ لوگ بھی خرید سکتے تھے جو عام طور پر کتابیں نہیں خرید سکتے، تو اس طرح ان رسائل اور جرائد کے ذریعے سے اپنی بات اور اپنی فکر کو زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ایک یہ وجہ بھی تھی کہ مستشرقین نے ان رسائل اور جرائد پر زور دیا اور ان میں اپنی تحقیقات پیش کی۔ رسائل اور جرائد نے مستشرقین کی فکر کو آگے پہنچانے میں، مستشرقین کی تحقیقات کو آگے پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا، ہم مستشرقین کے ذرائع ابلاغ کے نام سے ایک سبق میں اس پر بات کر چکے ہیں۔ تو اب ہم ان مشہور رسائل کا جائزہ لیتے ہیں جن میں مستشرقین لکھتے لکھاتے رہے۔ ان میں سے ایک اہم رسالہ ہے جرنل آف امریکن اورینٹل سوسائٹی۔ یہ جو رسالہ ہے یہ کافی مشہور اور قدیم رسالہ ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کس موضوع پر بات ہوتی تھی اور یہ کب جاری ہوا اور کس ادارے سے یہ جاری ہونا شروع ہوا۔ تو یہ اسی ادارے سے یعنی دی امریکن اورینٹل سوسائٹی ہی سے جاری ہوا اور 1843 عیسوی میں یعنی آج سے کوئی 200 سال پہلے یہ رسالہ جاری ہونا شروع ہوا۔ اس رسالے میں عام طور پر استشراقی تحقیقات ہی پیش کی جاتی تھی اور تحریک استشراق کے حوالے سے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا تھا اور اسلامیات سے متعلقہ موضوع پر بھی اس میں بات کی جاتی تھی۔ تو یہ اس رسالے کا سرورق ہے، جرنل آف دی امریکن اورینٹل سوسائٹی۔ تو اسی طرح جو دوسرا رسالہ ہے وہ مشہور ترین رسالہ ہے دی مسلم ورلڈ۔ یہ بھی کافی قدیم رسالہ ہے اور اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میکڈونلڈ سینٹر جو ایک مشہور مستشرق ہیں ڈنکن بلیک میکڈونلڈ، ان سے منسوب ادارہ ہے۔ تو اس ادارے سے 1911 میں یہ جاری ہونا شروع ہوا۔ تو یہ جو دی مسلم ورلڈ ہے اس میں بھی زیادہ تر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے عالم اسلام کے بارے میں ہی بات ہوتی تھی، عالم اسلام کے مختلف موضوعات پر، مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی تھی اس رسالے میں۔ تو یہ اس رسالے کا سرورق ہے دی مسلم ورلڈ اور یہ ابھی تک جاری ہوتا ہے اور اسے تقریباً 125 سال ہونے کے قریب ہیں، یہ مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا رسالہ ہے وہ ہے بلیٹن آف دی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز۔ یہ جو رسالہ ہے یہ رسالہ شائع ہوا ہے کیمبرج یونیورسٹی پریس سے 1917 میں یہ شائع ہونا شروع ہوا ہے اور اس میں عام طور پر جو تحقیقات پیش کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر زبانوں کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے اور اسی طرح اسلامیات کے حوالے سے بھی بہت سے موضوعات اس میں آ جاتے ہیں، ان پر تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم رسالہ ہے۔
یہ اس کا سرورک ہے، بلیٹن آف دی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا رسالہ کون سا ہے۔ چوتھا رسالہ ہے اسلامک کوارٹرلی۔ تو یہ بھی ایک اہم اور مشہور رسالہ ہے۔ یہ رسالہ شائع ہوتا ہے اسلامک کلچرل سینٹر لندن سے۔ 1954 میں یہ شائع ہونا شروع ہوا، اگرچہ مستشرقین نے اسے شائع نہیں کیا تھا اور اس کی داغ بیل مستشرقین نے نہیں ڈالی تھی، لیکن پھر بھی اس میں مستشرقین کی تحقیقات بھی شائع ہوتی رہی ہیں، اور اسی طرح مسلمان محققین کی تحقیقات بھی اس میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ جو رسالہ ہے اسلامک کوارٹرلی، اس میں عام طور پر جو تحقیقات پیش کی جاتی تھی، علمی تحقیقات ہوتی تھی، اور اسلامی افکار کے حوالے سے اس میں بات کی جاتی تھی، اور جو عالم اسلام کو مسائل پیش آتے تھے ان مسائل کے حوالے سے اس رسالے میں عام طور پر بات کی جاتی تھی اور اپنی تحقیقات پیش کی جاتی تھی۔ تو یہ اس رسالے کا ایک شمارہ ہے جس کا سرورک ہے۔ اسی طرح پانچواں جو رسالہ ہے عربی کا، جرنل آف عربیکا اینڈ اسلامک اسٹڈیز، یہ بھی کافی مشہور رسالہ ہے مستشرقین کا، اور جیسے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر عربی زبان کے حوالے سے اور عالم عرب کے حالات کے حوالے سے اور اسلامیات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو یہ جو رسالہ ہے یہ مشہور اشاعتی ادارے بریل سے 1954 میں شائع ہونا شروع ہوا۔ بریل یہ مشہور اشاعتی ادارہ ہے اور مستشرقین کی بہت سی کتابیں اس ادارے سے شائع ہوتی رہی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں عام طور پر عربی زبان کے اور عالم عرب کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی تھی، اور اسی طرح جو اسلامیات پر بات کی جاتی تھی، اسلامی ادب پر بات کی جاتی تھی، اور اسی طرح اسلامی تاریخ پر اس رسالے میں اپنی تحقیقات پیش کی جاتی تھی۔ تو یہ اس رسالے کا سرورک ہے، جرنل آف عربیکا اینڈ اسلامک اسٹڈیز۔ تو چھٹا رسالہ ہم دیکھتے ہیں، چھٹا رسالہ ہے جرنل آف نیئر ایسٹرن اسٹڈیز۔ یہ رسالہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے مستشرقین کا، اور یہ یونیورسٹی آف شکاگو پریس سے 1942 میں شائع ہونا شروع ہوا ہے۔ تو اس رسالے کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں کن موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ عام طور پر اس کا تعلق کسی ایک علم سے نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف علوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی طرح اس میں تاریخ پر بھی بات ہوتی تھی، ثقافت اور کلچر پر بھی بات ہوتی تھی، مشرقی زبانیں تھیں ان پر بھی بات ہوتی تھی، اور اسی طرح اس میں اسلامی تہذیب کے بہت سے پہلوؤں پر بات کی جاتی تھی۔ یہ اس رسالے کا سرورک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم رسالہ ہے مڈل ایسٹرن اسٹڈیز۔ تو اس رسالے کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب شائع ہوا اور کس ادارے سے شائع ہوا۔ یہ ٹیلر اینڈ فرانسس سے 1964 میں شائع ہونا شروع ہوا۔ تو یہ ایک مشہور رسالہ ہے، اور اس رسالے میں بھی عام طور پر اسلامیات کے حوالے سے اور عالم عرب کے حوالے سے، یعنی مشرق کی زبانوں، مذہب اور کلچر وغیرہ کے حوالے سے اس میں بات کی جاتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا سرورک ہے۔ اور آٹھواں رسالہ ہم دیکھتے ہیں، یہ جرمن زبان میں شائع ہوتا تھا، اور یہ رسالہ جو ہے ایک قدیم رسالہ ہے جو جرمنی سے 1910 میں شائع ہوتا آیا ہے۔ اس میں بھی عام طور پر اسلامیات کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی رہی ہے۔ تو یہ کچھ مشہور رسالے ہیں جو عام طور پر مستشرقین سے منسوب ہیں، اور ان میں سے کچھ اب بھی شائع ہوتے ہیں اور کچھ اب شائع نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو پرانی کاپیاں اور شمارے ہیں مل جاتے ہیں۔ انہوں نے مستشرقین کی تحقیقات کو آگے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، اور مستشرقین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان رسائل اور جرائد کو بھی رواج دیا اور ان کے ذریعے سے اپنی تحقیقات کو آگے پہنچایا۔ مستشرقین کے ان رسائل اور جرائد کے بارے میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر اپنی کتاب اسلام اور مستشرقین میں لکھتے ہیں، مستشرقین اپنے نظریات کی اشاعت کے لیے کئی ایک عالمی تحقیقی مجلات کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ ان مجلات میں ایک دی مسلم ورلڈ ہے جو 1911 سے تاحال شائع ہو رہا ہے، ISI انڈیکسڈ ہے، امریکہ سے شائع ہوتا ہے اور عیسائی مشنریوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ جرمن مستشرقین کا ایک مجلہ کے عنوان سے 1910 سے جرمنی سے شائع ہو رہا ہے، یہ بھی ISI انڈیکسڈ ہے،
ایک مجلہ ریبیکا کے نام سے 1954 سے فرانس سے شائع ہو رہا ہے اور ISI انڈیکسڈ ہے۔ ان کے علاوہ ایک اہم مجلہ مڈل ایسٹرن اسٹڈیز ہے جو 1964 سے انگلینڈ سے شائع ہو رہا ہے اور ISI انڈیکسڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات کہ مستشرقین نے ان رسائل اور جرائد کے ذریعے سے بھی جہاں اپنی تحقیقات کو مسلمانوں تک پہنچایا، وہاں مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے میں اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی بری تصویر اور غلط تصویر پیش کرنے میں ان رسائل اور جرائد سے بھی بہت زیادہ کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک ایرانی پروفیسر ہیں ڈاکٹر یحییٰ کمالی، جن کی کتاب کا حوالہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر نے اپنی اس کتاب میں دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز اور اس طرح کے جتنے اخبارات اور مجلات ہیں، ان کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کے حوالے سے ہر منفی پروپیگنڈا کی اشاعت کا ادھار کھائے بیٹھے ہوں۔ یہ اخبارات اور مجلات امریکہ ورسز اسلام، دی اسلام تھریٹ، شوڈ وی فیئر اسلام جیسی سرخیوں کی اشاعت سے اسلام کو مغربی عوام کی نظر میں ایک ممکنہ بیرونی خطرے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو مستشرقین کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان رسائل اور جرائد کو بھی اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ جہاں ان نے علمی تحقیقات پیش کی، وہاں پروپیگنڈے کے لیے بھی ان رسائل اور جرائد کو استعمال کیا۔ نہ صرف ان رسائل اور جرائد کو بلکہ ان کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کو یعنی اخبارات وغیرہ کو بھی اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا اور اسلام کی غلط تصویر غیر مسلموں کے سامنے پیش کی تاکہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں اور اسلام کی طرف نہ آئیں۔ تو یہ مستشرقین کی خصوصیات کا ایک اہم پہلو تھا کہ انہوں نے رسائل اور جرائد سے استفادہ کیا۔ اب ہم کچھ امتحانی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں جو ممکنہ طور پر امتحانات میں آ سکتے ہیں یا پہلے آ چکے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا سوال ہے، مستشرقین کے ذرائع ابلاغ پر نوٹ لکھیں۔ اس پہ ہم ایک پورے سبق میں بھی بات کر چکے ہیں کہ رسائل اور جرائد کا ان ذرائع ابلاغ میں کیا کردار ہے، اور اس سبق میں بھی ہم نے شروع میں 2-3 منٹس میں اس پہ بات کی ہے۔ اسی طرح مستشرقین کے کوئی سے 2 مشہور رسائل کے نام لکھیں۔ یہ بھی اہم سوال ہے جو امتحانات میں آ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔